السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فتاوا آن لائن. جی فتاوا آن لائن. محترم میں ایک تھوڑا مسئلہ بیان کرنا چاہنا. دسو. یہ میرے ایک انکل قضائے راج تو وفات پا گئے نے. ہاں جی. انہوں نے 3 بیٹیاں ہیں جی. ہاں جبکہ اولاد نرینہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. ہاں جی. شریعت دی روشنی دے وچ انہاں دا جڑا ہے نا اپنا کہ وہ حصہ جڑا ہے کسی فیملی دے اور ممبر نوں بھی جائے گا یا صرف بیٹیاں نوں جائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. کون کون وارث ہیں ان کے؟ بیٹیاں نا 3 اور کون ہے؟ کوئی چچا کے بیٹے یا بھائی یا باقی ان کے مفتی صاحب ہونا چچا دے بیٹے نے جی. اچھا اہلیہ ہے ان کی؟ ہاں جی. آپ کے جو انکل فوت ہوئے ہیں ان کی اہلیہ ہیں؟ اہلیہ ہیں مگر وہ بھی یعنی کہ ان کو بھی ڈاکٹروں نے جواب دیا ہوا ہے. چلو آپ زندہ تو ہیں ہی نا. ہاں جی. اچھا تو بھائی نہیں ان کے فوت ہونے والے کے؟ کوئی بھائی نہیں؟ نہیں بھائی کوئی بھائی نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میرے بھائی 1/8 تو بیوہ کو ملے گا نا. 8واں حصہ جو ہے کل جائیداد کا وہ بیوہ کو ملے گا اور 2/3 جو ہے وہ بیٹیوں کو ملے گا. تینوں کو وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے اور جو باقی تھوڑا سا بچے گا 5/24 یہ چچا کے بیٹے لے جائے. اسبات جو ہے 1/8 بیوی کا، 2/3 بیٹیوں کا اور باقی جو ہے وہ چچا کے بیٹے. بھائی بات واضح ہو گئی جی؟ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے؟ آپ ذرا دوبارہ بتائیں جی. جی دوبارہ بتا رہے ہیں. مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ 24 حصے کل ہوں گے اس کے. 24 سے ہوں گے اس کے. کل 24 حصے ہوں گے. سمجھے کہ آپ کے جو فوت ہونے والے ہیں انہوں نے 24 روپے چھوڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہے. 3 جو ہے بیوہ کو مل 3 بیوہ کو مل گئے. 3 بیوہ کو مل گئے. 16 جو ہے وہ 3 لڑکیوں کو مل گئے. ٹھیک ہے. اور 5 جو بچے نا جی وہ چچا کے بیٹوں کے. ٹھیک ہے نا. بہت مہربانی. یہ 24 پورے ہو گئے. 24 پورے. ٹھیک ہے یعنی 3 16 اور 5. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گھر میں آباد ہونے کے بعد جن عورتوں کو طلاق ہوئی ان کی عدت 2 طرح کی. ایک ہے کہ طلاق حمل کے زمانہ میں ہوئی تو ان کی عدت تو بچہ پیدا ہونے تک. ابھی بچہ پیدا ہو گیا طلاق کے بعد ختم. دیر کے بعد ہوا پھر حاملہ عورت کی عدت وضع حمل. اور اگر وہ نہیں امید سے تو 3 حیض اگر آتا ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. حیض نہیں آتا تو پھر 3 مہینے. حیض اگر آتا تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے 3 مہینے 90 دن نہیں. 3 حیض جلدی بھی آ سکتے ہیں دیر سے بھی آ سکتے ہیں. 3 حیض جب آ جائیں گے پھر طلاق مؤثر ہوگی. اور اگر حیض بند ہے بوڑھی ہو چکی ہیں یا آیا ہی نہیں تو پھر 3 مہینے. اور جس کا خامد فوت ہوگا اس کی عدت جو اگر بچہ پیدا ہونے والا تو بچہ پیدا ہونے تک ورنہ 4 مہینے اور 10 دن. یہ عدتیں میں نے ساری عورتوں کی بتا دیں. یہ وہ عرصے ہیں جن میں وہ نکاح نہیں کر سکتی. یہ گزرے گا تو نکاح کریں. بیوہ کی بھی عدت وضع حمل بھی ہے اور 4 مہینے 10 دن بھی. یہ تھوڑا سا ذرا واضح. ہاں 4 مہینے 10 دن بھی ہے اور وضع حمل بھی ہے. یہ ہے جمہور کا مذہب. مگر یہ امامی حضرات جو ہیں ان کا مذہب ہے حضرت علی اور ابن عباس کا جو ہماری کتابوں میں ان میں سے جو لمبا عرصہ ہوگا نا 4 مہینے 10 دن میں سے کم از کم ہے. اگر وضع حمل پہلے ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن پورا کریں. اور اگر 4 مہینے 10 دن پہلے ختم ہو گئے ابھی حمل نہیں وضع ہوا تو پھر وضع حمل. اب عبداللہ جلان کہ ان دونوں مدتوں میں سے جو لمبی ہوگی نا یعنی 4 مہینے 10 دن تو پورے کرنے. اگر مدت بڑھ رہی ہے تو پھر بڑھا لیں گے. ان دونوں مدتوں میں سے وضع حمل میں سے اور 4 ماہ 10 دن میں سے جو بعد میں ختم ہوگی اس کو لیا جائے. السلام علیکم. جی یہ تو ہوگی عدت کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی بھائی جان میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ میرے کزن ہے ایک. جی جی. انہوں نے اپنی وائف کو نا وہ ڈیورس دے دی ہوئی ہے. جی جی. تو اس کے بارے میں انہوں نے ایک پیپر پہ بھی ہے نا ایک ہی پیپر پہ انہوں نے لکھا تھا یہ 3 طلاقیں وغیرہ. جی جی. تو اس کا پتہ کرنا تھا کہ وہ ہو گئی ہیں یا اس کے بعد. میرے بھائی ذرا بتائیں نا کہ کتنا عرصہ ہوا اس کو. یہ غالباً انہوں نے 30 جنوری کو یہ لکھا تھا اسٹامپ پیپر. 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے ہو گئے. 6 مہینے ہو گئے غالب. اور 4 دن ہوئے ہیں جو انہوں نے اپنا وہ جو پیپر ہے نا اپنی وائف کو دیا. چلو طلاق تو پہلے دی تھی نا. ہاں جی. تو بیوی ان دونوں میں کو امید سے تھی یا نہیں؟ نہیں امید سے نہیں. نہیں امید سے نہیں. تو اب بات یہ ہے میرے بھائی کہ وہ 3 طلاقیں جو دی نا انہوں نے ایک ہی وقت. جی جی. وہ ہوئی 1 طلاق. اچھا. 1
بے شک 3 لکھی ہیں 10 لکھی کوئی نہیں، وہ ایک ہے، اچھا مگر چونکہ عرصہ زیادہ ہو گیا، اگر 3 حیض کے اندر اندر وہ رجوع کر لیتے، واپس لے لیتے جی جی تو قصہ ختم ہو جاتا، مگر چونکہ انہوں نے وہ عرصہ دیا گزار، اب ایک طلاق سے ہی وہ پچھلا نکاح تو ختم ہو چکا ہے، جی جی اب وہ عورت آزاد ہے، بالکل الگ ہیں یہ دونوں، مگر ان کے لیے یہ راستہ اب کھلا کہ اگر یہ دونوں راضی ہو جائے، پہلے تو حیض 3 تو تھے، ان میں تو مرد کو اختیار تھا نا، عورت مانتی یا نہ مانتی، ہاں جی۔ اب وہ تو بات نہیں رہی، اب وہ عورت بھی راضی ہے، اس کے وارث، اور وہ یعنی نئے نکاح کی طرح کی ایک چیز ہے، یہ دونوں راضی ہو جائیں جی جی تو دوبارہ 2 آدمیوں کے سامنے ان کا ایجاب و قبول نیا مہر مقرر کر کے کر دیا جائے، جی جی اتنا ہی کام ہے، کوئی حلالہ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، نکاح نیا اب کرنا پڑے گا اگر یہ صلح کرنا چاہتے ہیں، اگر صلح دوبارہ کرنا چاہیں تو چاہیں کرنا چاہتے تو 2 آدمیوں کو بٹھائیں، ایجاب قبول کرا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اور مولانا صاحب میرا دوسرا ہے، ایک میرے دوست کی سسٹر ہیں جی، انہوں نے لی تھی خلا، بھی یہ بھی جنوری دسمبر اور جنوری کی بات ہے جی، بھی اور اس کے کیسز وغیرہ چل رہے تھے کورٹ میں، یہ انہوں نے کورٹ میں لیے نا خلا کا کیس کیا تھا، اچھا، اور ان کے بیوی کے حق میں ہو گیا تھا، اس کے بعد ان کا تو تھوڑا سا جہیز کا مسئلہ، ہاں وہ جہیز وغیرہ لڑکے والے نہیں دے رہے تھے، انہوں نے پھر لڑکی کے والدین پہ بڑا پریشر پڑا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپریل کو غالباً ہے نا اس کو لڑکی کو ادھر چھوڑ آئے ہیں اور اپنا جہیز وغیرہ ادھر لے آئے ہیں واپس، لڑکی کو کہاں چھوڑا ہے؟ اس کے سسرال، جہیز کے بدلے ہے نا لڑکی کو سسرال چھوڑ آئے ہیں۔ یہ کیا ہوا کہ جہیز اس کا لے آئے ہیں، بچی کو چھوڑ آئے ہیں، جی جی بچی کا وہاں پھر کیا کام جب جہیز ہی لے آئے؟ جی، اور خلا ان کی فیملی کورٹ سے ہوئی ہے۔ نہیں، جہاں سے بھی ہوئی طلاق تو ہو گئی نا، فیملی کورٹ سے بھی اگر ہوتی ہے جی تو جی طلاق ہی ہوئی نا، جی جی مطلب تو یہ ہے کہ اب جب انہوں نے جہیز ہی لیا، جب ان کی بچی وہاں ہے تو جہیز یہ کیوں لے آئے؟ اس کے پاس ہی رہنے دینا تھا، بچیوں کو جہیز دیتے۔ ہاں جی، اب بتائیں نا کہ کیا عجیب صورت ہے۔ جہیز کا سامان واپس بھجوا دیا بچی کے ساتھ یا کیا کیا؟ بچی کو یہ اپریل میں نا خلا لیے انہوں نے، ٹھیک ہے، لڑکی نے خلا لے لی اپنے شوہر سے، جی جی ٹھیک، کورٹ میں سے لے لی ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے پریشرائز کیا ان کو، لڑکی والوں کو، لڑکے والوں نے، جی جی ان کے کیسز وغیرہ چل رہے تھے، اس کے بچے کا خرچے کا کیس چل رہا تھا، اس کے جہیز کا کیس چل رہا تھا، یہ پہلے تو نہیں مان رہے تھے لڑکی کے گھر والے، لڑکی بھی نہیں راضی، ابھی تک نہیں راضی، وہ ادھر گئی ہوئی ہے، وہ تو راضی ہے ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، ایک تو خلا کا ہو گیا کہ اس کا یہ کیس فائنل ہو چکا ہوا ہے، ہاں ہاں اور اس کے بعد یہ اپریل کو غالباً 10 اپریل کو لڑکی کو ادھر لے کے چھوڑ کے بغیر بتائے اس کے ماں باپ چھوڑ آئے ہیں سسرال میں، کانجی سسرال میں، ہاں ہاں اور جب وہ ادھر اپنے سسرال میں پہنچی ہے اور اس کے جہیز کا جو سامان تھا وہ ٹرکوں میں لوڈ ہو رہا تھا، اور وہ سامان واپس اس طرح لے کے آئے، اور اسٹامپ پیپر پہ غالباً اس طرح کا اسٹامپ پیپر بھی لکھا ہوا یہ اب آتی ہے یا چھوڑ کے آتی ہے، اپنے بچے سے بھی جائے گی، یعنی اس میں طرح کا سمجھ کچھ گیا، نہ آپ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ لڑکی کو زبردستی سسرال میں بھجوایا جبکہ سسرال والے سامان بھی بھجوانے کے لیے تیار بیٹھے تھے؟ نہیں، وہ سامان تو دے نہیں رہے تھے نا، اچھا، تو سامان کے بدلے میں وہ سامان ادھر چھوڑ واپس لے آئے لڑکی والے، اور اس کے بدلے میں لڑکی کو چھوڑ آئے ہیں۔ یہ پھر کیا مطلب کہ سودا کی ہے انہوں نے؟ پتہ نہیں، یہ آپ سے پوچھنا، یہ جو خلا کا ہے نا، میں نے ذکر کیا ابھی کہ یہ تو خلا انہوں نے لڑکی نے لی ہے نا، یہ تو لڑکی کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ آپ نے 10 دفعہ لڑکی کے حق میں فیصلے کی بات کی ہے، آپ ایک بات تھوڑی سی ہمیں یہ بات بتائیں جی کہ جی، جس لڑکی نے خلا لیا ہے اب وہ سسرال کے گھر میں ہے، وہ اب سسرال میں ہے۔ سامان کا ذکر چھوڑیں آپ، سامان کا تو کوئی میرا خیال ہے کہ اتنا معاملہ چھوڑیں، نہیں۔ چلو اس کے ماں باپ لیتے پھرتے ہیں اب سامان، دینی اعتبار سے آپ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب اس لڑکی کی ازدواجی حیثیت قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ہاں جی، یہی سوال ہے نا، اب سامان کی بات نہ کریں۔ نہ سامان کی بات چھوڑیں، پتہ نہیں وہ ماں باپ کیسے ہیں جو سامان لے آئے اور بچی وہاں چھوڑا۔